دل پہ جو سیاہی چھا گئی ہے. اور اگر دل ایک، میں شناخت بھی بتاتا ہوں، دل اگر عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، آپ کا دل اگر عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جان جو ہے وہ باطن کی ظلمتوں کے گھیرے میں ہے. یہ بڑی ڈیسائیڈڈ سی بات ہے. آپ ٹیون کریں چینل، کہیں موسیقی، کہیں چٹکلے لگے ہوں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اسکرول کر لیں، موبائل کو اسکرول کر لیں، اسکرول کرتے جائیں، جہاں ٹک ٹاک آئے گا، جہاں لغویات آئیں گی، بڑے شوق سے دیکھیں گے، مسکرائیں گے، پھر دل جو ہے وہ قابو میں نہیں رہے گا، جلد سے اس کو جھٹ پٹ سے شیئر کر دیں گے، وہ ٹک ٹاک کو شیئر کر دیں گے. اسی کے مقابلے میں اگر کسی قاری کی تلاوت یا عالم دین کا کوئی قرآن کا ترجمہ یا تفسیر یا کوئی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو اس کو اسکرول کر کے آگے کرتے چلے جائیں گے. کیا ہے اصل میں؟ یہ وہ ظلمتیں ہیں جو باطن کے اندر چھا گئی ہیں اور باطن کو اجلا نہیں ہونے دیتے. اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. میں اور آپ دونوں بیٹھ کے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، عمران صاحب ہیں، قطار صاحب ہیں، شاہ جی بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. اب دونوں کا کھانا بھی سیم ہے، مینیو بھی سیم ہے، اور دونوں کا جو چیونگ سسٹم، چبانا، ڈائجسٹ کرنا، پھر رگوں میں خون کا دوڑنا اور غذا، اس کے اندر سملیرٹی ہے. لیکن فرق ایک جگہ اور آ گیا. آپ حلال کھا رہے ہیں، میں حرام کھا رہا ہوں. آپ کے سامنے جو رزق رکھا ہے آپ کے حلال کے پیسے کا ہے، اور میں نے جو رزق منگوایا، کھا دونوں سیم رہے ہیں، ایک ہی ہے مینیو، لیکن ایک حلال ہے، حرام ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہی کھانا جو آپ نے کھایا آپ کے سینے کو، باطن کو نور سے معمور کر دے گا، اور میرے دل پر ظلمتوں کا غلاف چھا جائے گا، اور وہ نقطہ بڑھتا بڑھتا پورے میرے دل کو گھیرے میں لے لے گا. ایک بنیادی چیزیں ہیں. راہ ہدایت کے میں نے دو دشمن دیکھے ہیں، ہدایت کے دو دشمن دیکھے ہیں. ایک تو میں نے شیطان کو دیکھا ہے، دوسرا میں نے اپنے نفس کو دیکھا ہے. یہ میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے اس چیزوں کو. ہمارا نفس، آپ کہتے ہیں شیطان زیادہ خطرناک ہے، میں کہتا ہوں آپ کا نفس اور میرا نفس، نفس ہمارا اس سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں نا، مجھے صاحب کل ملے، انہوں نے بتایا مجھے کہ علامہ صاحب بڑا کرم پروردگار کا، سرکار کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کرم میں اضافہ فرما دے. یعنی 43واں حج اس دفعہ میں کرنے جا رہے ہیں، 43واں حج. ساری 2-3 عمرے پہ وہ تھی وکھرے نے نا. میرا اس سال الحمدللہ میرا حج نہیں کبھی قضا ہوگا، اور میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے خاندان کے اندر ایسے حالات ہیں، ایسے ایسے لوگ جب میرے پاس دعا کے لیے، دم کے لیے آ جاتے ہیں میرے پاس، میں ان کو ملتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، ان کی بے بسی، بے قسی اور قسم پرسی کو دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. کہ جب ان کے 43ویں حج کا سنا تو میرے ایسے لگا کہ میری پیٹھ میں کسی نے خنجر گھونپ دیا ہے. یہ وہ اجر و ثواب کے پیمانے ہیں جو میں نے اور آپ نے خود مقرر کر رکھے ہیں. ہمیں اللہ سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے نفس کی تسکین کرنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ میرا 43واں حج ہے. کیا وجہ ہے؟ اچھا ساری بات آپ میری انتظامیہ مجھے بتا دیں. میرے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں ہمارے، یہ باقی جو میرے احباب بھی ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی ہیں. یہ میں چلا جاؤں عمرے پہ، آخری 10 دن اعتکاف بھی کروں اور پورا مہینہ میں مدینہ گزار کے آؤں؟ میرا رائٹ نہیں ہے، میرا رائٹ ہے. ہاؤ کین یو ہارٹ می، ہاؤ کین یو اسٹاپ می؟ آپ مجھے نہیں روک سکتے. میں نہیں جاتا، آپ مجھے نہیں جاتا. کیا میں جا نہیں سکتا؟ میں عمران صاحب سے کہتا ہوں جو عمرے پہ بھیجیں. اس قدر سلیم الفطرت انسان ہے، شاید میں گھر نہ پہنچوں تو میری ٹکٹ بک کروا کے بھجوا دیں گے. اتنی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اگلی بات ہی نہیں سنتے، وہ بات کو موقع نہیں دیتے. کیا یہاں آ کے جو بگ گنز بیٹھی ہیں میری عقیدت مند، کیا مجھے نہیں بھیج سکتے؟ میری زبان سے نکالنے تو دیں بات، پھر دیکھیں کتنے عمر کے ٹکٹ آتے. کیوں نہیں جاتا میں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ میرے والد نے، میرے شیخ نے مجھے منع کیا.
فرمایا تھا رمضان میں آپ نے کہیں نہیں جانا، نہ عمرہ کرنا ہے نہ کوئی اور۔ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، لوگوں کے دل پگھلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، مسجدوں میں رخ زیادہ ہوتا ہے۔ میرے والد گرامی اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو دین سکھاؤ، اپنے نبی کا پیغام پہنچاؤ۔ ایک بندہ بھی اگر آپ کے پیغام پہ آپ کی بات سن کے راہ راست پہ آ جاتا ہے، ساری زندگی کے حج اور عمرے جو ہیں اس کا متبادل نہیں ہو سکتے، اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ میری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ میرے بڑے بڑے علماء سارے، کوئی لندن دورے پہ ہے، کوئی امریکہ دورے پہ ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، سارے باہر کی سیریں کر رہے ہیں۔ تبلیغی دورہ لکھا ہوتا ہے سب کا، ایسے تبلیغی دورے مجھے بھی کروا دیں گے میرے چاہنے والے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ نہیں جاتا، نہیں جاتا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب شیطان مقید ہیں تو لوگوں کے دل اللہ اس کے رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں ان کو دین سکھائیں، ان کو راہ راست پہ لائیں، رب اور رب رسول کا پیغام دیں۔ میری گفتگو سے اگر لوگ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، اور اس کا اجر و ثواب نسلوں تک جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے علی مرتضیٰ شیر خدا کو یمن بھیجا تھا، اور پتہ نصیحت کیا فرمائی تھی؟ فرمایا تھا علی دیکھو میری بات سنو، اگر وہاں یمن کے اندر ایک بندہ بھی اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لے، تو پورے یمن کو فتح کرنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ نے اپنے نبی کی اس حدیث کی ڈیپتھ کو نہیں دیکھا۔ اسپین مسلمانوں کے پاس تھا، کارڈووا تھا، اب ہے۔ سلطنتیں تو آتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور وہ ہوتی رہتی ہیں، متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کیسے حصے بکھرے ہو رہے ہیں سلطنت اسلامیہ کے، سلطنت عثمانیہ کے۔ آپ یہ دیکھیں جتنی بھی ہماری یہ سلطنتیں ہیں، ٹوٹ کے حصے بکھرے ہو گئے ہمارے۔ لیکن جو ایک بندہ مسلمان ہو جائے گا نا، اس کی بیوی، اس کی اولاد، اس کے پوتے پڑپوتے، قیامت تک چلنے والی پوری نسل جو ہے وہ اسلام پر قائم رہے گی۔ تو فرمایا علی ایک بندے کا ایمان لے آنا پورے یمن فتح کرنے سے زیادہ میرے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے دل کی گرہ کھل جائے، کسی کے دل کی گرہ کھل جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کوئی راہ راست پہ آ جائے، کوئی اپنے ڈی ٹریک سے اپنے ٹریک پہ آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے دور رکھا، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ماوا میں نے اسی کے لیے بنا کے رکھی ہے، جنت ماوا اسی کے لیے ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی جنت کو ہم نے اتنا محدود اور مقید کر دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنت صرف جو ہے وہ عمرہ کرنے، حج کرنے تک مقید اور محدود ہے، اس کے علاوہ اللہ کی جنت کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اعمال صالح کرو، تمہیں میں جنت میں بھی داخل کروں گا، اور ایڈیشنل جو بینیفٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، جنت بھی دوں گا اور اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرما دوں گا۔ دیکھیں نا دوہرا فائدہ اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دے دیا۔ ابن کثیر نے لکھا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک درخت 100 سال تک سوار چلتا رہے تو اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اتنی گھنی جنت کا اس درخت کا سایہ، جنت کے ایک درخت کا سایہ، جنت کے ایک درخت کا سایہ وہ تو ختم نہیں ہوتا، 100 سال چلو تو جو میرے رب کے عرش کا سایہ ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، اس کی بات کیسے کریں گے؟ ہم نے عرش الہی کے سائے کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے پرواہ نہیں کی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اور بھی تو راستے ہیں جنت کے حصول کے۔ کہیں ہم اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر دیں، کہیں تو ہم قربانی دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے 11 سپٹمبر 2020 میں عرش الہی کے سائے پہ بات کی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں، 26 میں پھر بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس دوران میں نے بات کو ریپیٹ نہیں کیا، آج دوبارہ بات کو
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو مابعد آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا پہلے میں امام اعظم کی بات کر لوں۔ امام اعظم کیا بات فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ یرزقنی صلاحا، میرا قوی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں کی محبت کے سبب میری بخشش فرما دے گا۔ اور پھر آپ حدیث کون سی نقل کرتے ہیں؟ المرء من مع من احبا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کی صف میں اور اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کسی ٹک ٹاکر سے محبت ہے، آپ کو کسی ایکٹریس سے محبت ہے، کسی ایکٹریس سے محبت ہے، ان محبتوں کے زاویے اور پیمانے تو آپ از خود دیکھیں گے۔ آئیے جی دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن جو عرش کے سائے تلے جانے والے ہیں۔ یذلہم اللہ فی ذلتی یوم لا ذل الا ذلہ، دوبارہ سنیں گے، یذلہم اللہ فی ذلہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا، لا ذل الا ذلہ، اس روز جس روز سوائے رب کے عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس سائے تلے۔ آئیے اب اس کو کیٹاگوریکلی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آ گئی عدل کی، الامام العادل، امام عادل یعنی عدل کرنے والا۔ اچھا اب آپ دیکھیں، میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ امام جو ہے، آپ نے صرف امام سے یہ مراد بھی یعنی کہ جو یہاں کھڑا ہو جائے وہ امام ہے، جماعت کرواتا ہے، یہ مولانا بیٹھے ہیں یہ امام ہے، آپ سارے بھی امام ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے امام۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی امام ہیں، عمران صاحب بھی امام ہیں، آپ بھی امام ہیں، بچے سارے امام ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، پیشوا ہے، امام ہے، دائرہ مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ امام ہیں، اپنی بیوی کے پیشوا ہیں، اپنی اولاد کے پیشوا ہیں، اپنی والدہ اگر آپ ان کی کفالت میں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ ان کی بھی پیشوا ہیں۔ دائرہ وسیع کر لیجئے، کوئی خاندان کا امام بن جاتا ہے، کوئی قبیلے کا بن جاتا ہے پیشوا، اور کوئی سلطنت کا بن جاتا ہے، یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اس یہاں آ گئی عدل کی بات، تو گویا اگر آپ اپنے اندر عدل قائم کر لیں گے، اولاد کے مابین عدل قائم کر لیں۔ میں نے تو یہاں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، خود 7,000 8,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں اور پیچھے فکر اپنی اولاد کی ہے کہ دیکھیں تراویح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، مسجد میں گئے ہیں کہ نہیں گئے، اپنے بزنس کے سلسلے میں باہر ہیں، لیکن فکر اولاد کی لگی ہے، اور فکر اس کی صحت کی نہیں، اس کی حیات کی نہیں، فکر یہ ہے کہ آیا وہ میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے گیا ہے کہ نہیں گیا، آیا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو آپ لوگ جواب دہ ہیں، میں جواب دہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں، مجھ سے سوال کیا جائے گا میری ریت کے بارے میں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی ریت کے بارے میں، اور میری ریت میری بیوی، میرے پوتے پوتیاں نواسے جو میرے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے، ان کے مابین عدل کرنا، گیو اینڈ ٹیک، لین دین میں عدل کرنا یا معاملات کے اندر کرنا۔ فرمایا اگلی بات ہے جی، فرمایا دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے، اے صحابہ آپ دیکھو گے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ جو اپنی جوانی اس کی جوبن پہ ہو اور رجحان اس کا عبادت کی طرف ہو۔ ابھی مجھے علی میاں نظر آئیے نوجوان، اچھا آپ کا رخ میری طرف ہے، میرا آپ کی طرف ہے، یہ دیکھیں میں بھی سجید بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی میں نے چھوٹے بچے اپنے بیٹے علی کو دیکھا، میں نے یہ سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ینگ گائز۔ ابھی میں کیلکولیٹ کروں نا، یہاں کیلکولیشن کروں تو میری عمر کے بزرگ کم نہ ہوں گے، یہ ینگ گائز زیادہ ہوں گے، بالکل نارمل ہے۔ ٹین ایجرز بیٹھے ہیں سارے، مجھے نظر آ رہے ہیں ٹین ایجرز۔ میں ان ٹین ایجرز کو پیغام دیتا ہوں، یہ میں اللہ اور اس کے رسول کی حجت قائم کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جوانی میں رخ اپنا رب کی طرف کر لیا،
اپنی عبادتوں تک کر لیا. میرے نبی نے ارشاد کیا شاب نشا فی عبادت ربی ہی، تم روز قیامت تپتی دھوپ کے اندر، سلگتی تپش کے اندر، چنگاریوں کے اندر، سورج کی تپش کے اندر تم دیکھو گے یہی نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یہی وہ نوجوان ہے. اپنی اولاد کو ساتھ لایا کریں، ان کو تلقین کیا کریں، اس کی فکر مند رہا کریں. انہیں کہیں کہ تم عرش الہی کے سائے کے مستحق ہو، تمہارا استحقاق اور تمہارا مقام جو ہے وہ عرش الہی کا سایہ ہے. اس روز جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اب میں اس میں کوئی بات بھی لے کے چلتا ہوں جی، لیکن جوانی کے اندر میں نے دیکھا، میں نے بھی توبہ کرنی ہوئی ہے، لیکن اس عمر میں تو مجھے توبہ کرنی چاہیے نا، کہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن شیخ سعدی جو ہیں وہ میری توبہ پر کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس 60-70 سال کی عمر میں توبہ کرنا، شیخ سعدی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری. جو نوجوان بچہ جوانی میں ہی رخ اپنا رب کی طرف کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، گویا اس کا اور پیغمبروں کا راستہ ایک ہی ہے. اس کا اور پیغمبروں کا راستہ ایک ہی ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار. کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو ظالم خون خوار بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. بات بری تو نہیں لگی فلان صاحب؟ اب دیکھو نا، اب مجھ جیسا بھیڑیا بھی جو ہے وہ بوقت بڑھاپا جب اعضاء مزمحل ہو گئے، اعضاء ناتمام ہو گئے، میں ضعیف ہو گیا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، تو میں نے تسبیح پکڑ لی، اللہ اللہ شروع کر دی ہے. اب میں اس بڑھاپے میں جو ہے وہ میں ہو گیا ہوں، پرہیزگار ہو گیا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ کہ اصل تو پیغمبروں کے راہ، جن کی راہیں پیغمبروں کی راہوں سے ہم آہنگ ہو گئی، وہ نوجوان ہیں جو جوانی کے اندر ہی جنہوں نے رخ اختیار کر لیا، اللہ کا رخ اختیار کر لیا، وہاں پہنچ گئے. اور کہتے ہیں کہ توبہ از بادہ در آغاز جوانی کردم، کہ شراب سے بادہ سے میں سے توبہ جوانی میں کر لی جائے تو بہتر ہے. اول مستی من بود کی ہوشیار شدم. پہلی مستی شراب کا پہلا گھونٹ اگر حلق سے اترے تو جام کو پھینکیں اور اسی وقت ہوشیار ہو جائیں کہ میں نے تو پیغمبروں کی راہوں پہ چلنا ہے، اس کو چھوڑ دیں. یقیناً جوانی کی توبہ، جوانی میں اللہ کی طرف. اچھا، میں پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں اشعار. یہ حفیظ جلندری کے اشعار مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ دائیں بائیں جب فتنے پھوٹ رہے ہوں گے تو اپنے آپ کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ حفیظ جلندری کہتے ہیں عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے، ثواب جنون ہے، ثواب کا خیال ہے عذاب کا. یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. مگر سنو تو شیخ جی، عجیب شے ہیں آپ بھی، بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی؟ جوانی ہو اور پھر عشق نہ ہو، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا کرم ہے کہ آپ نے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر لیا ہے. فرماتے حسین جلوہ ریز ہوں، ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں. انوائرمنٹ آپ کا، آپ کیا سمجھتی کہ نوجوان لڑکیاں جب یہ خوشبو سے معطر اور منبر ہو کے باہر نکلتی ہیں اور خوشبوئیں بکھیرتی چلی جاتی ہیں، اور ان کی پاؤں کی جو بازیبیں ہیں، ان کی جھنکار اور ہاتھوں کی چوڑیاں کیا مرد کو افیکٹ نہیں کرتی؟ ابھی میں سورۃ نور پڑھا رہا تھا، بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا کہ تمہارے پاؤں کی پازیبوں کی جھنکار کسی دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچے. تو کیا ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں اور پاؤں کی پازیبوں کی جھنکار اور ان کے بدن سے اٹھنے والی لباس کی خوشبوئیں کیا آپ کو دیکھ کر اور نوجوان کو بے خود نہیں کرتی؟ وہ کہتے ہیں ہوائیں حسین جلوہ ریز ہوں، ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں. بچوں کو سنبھالنا نہیں تو اپنی بچیوں کو تم بنا سنوار کے لے جاتے ہیں. اور مجھے خود بتایا، مجھے خود میرے ملنے والے نے بتایا کہ ہم بچیوں کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں نوجوان بچے بھی آئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہیں پسند کر لیتے ہیں، مشکل آسان ہو جاتی ہے. وہی تو کہتے ہیں فیض جلندری، ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں. نگار ہائے فتنہ گر، یہ دنیا نگار ہائے فتنہ گر، کوئی ادھر کوئی ادھر ابھارتے ہو عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر.
چلو جی قصہ مختصر، تمہارا نقطۂ نظر درست ہو تو ہو، مگر ابھی تو میں جوان ہوں۔ حفیظ عالندری نے بڑی گہری بات کی، ہمیں اپنے اولادوں کو ایسے جو فنکشنز ہیں، تقریبات ہیں، ان میں بھی ان کی حفاظت اور ان کا سنبھالنا ازحد ضروری ہے۔ اگلی بات بھی کرتے ہیں کہ جوانوں کی عبادت کے حوالے سے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، اے صحابہ یاد رکھنا دیوانگی، جنون اور جوانی دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ جوانی اور اس کے بعد فرمایا یہ آپ کا جنون، دیوانگی دونوں کی ایک ہی قسم ہے۔ اور جوانوں کی عبادت کی بات میں آگے جا کے کرتا ہوں، اگلی بات بھی میں کر لوں آپ کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ وقت رجل، آگے میں ان کی ڈیٹیلز لے کے چلتا ہوں جی۔ فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایسے لوگ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ معلق ہیں، وہ بھی قیامت کو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ بھی کہاں ہوں گے؟ عرش الہی کی۔ میں آج 12 بجے 12:05 پہ آیا ہوں غالباً، میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں سے داخل ہوتے دیکھا، بہت سے ادھر داخل ہوتے دیکھا، بلکہ 2 سے تو میں نے سوال بھی کر لیا، یہ میرا بیٹا وسیم بھی بڑی جلدی آ جاتے ہیں، یہ بچے بڑی جلدی آ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ آپ کو چیز تقسیم تو نہیں ہو رہی، بٹ تو نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ علم الہی اور علم رسول تقسیم ہو رہا ہے، یہاں یہ چیز بٹ رہی، یہ چیز آپ کو جلدی لے آئی۔ اور جن کے دل مسجدوں کی اشتخار صاحب کو دیکھے انتظامیہ کو بھاگے پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، صفحے بچھا رہے ہیں، پنکھے چلا رہے ہیں، اسپیکر کو درست کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت سے پہلے چوک آ رہے ہیں۔ پر میرے نبی نے فرمایا کہ جن کے دل مسجدوں سے معلق ہوں گے تم ان کو بھی دیکھو گے قیامت کے دن۔ فرمایا لا ظل الا ظلہ، جب میرے رب کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میں یہ طبقہ بھی رب کے عرش کے سائے تلے نظر آ جائے گا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، فیکٹری اونرز ہیں، فیکٹریوں میں نہیں جاتے، کہتے ہیں آج جمعہ ہے جائیں گے، جمعے کے بعد جو کرنا کریں گے، جمعے سے پہلے کوئی کام نہیں، جمعے سے پہلے جمعہ ہے بس، اور اس پر کوئی دوسری نہ سمجھوتا ہے نہ کمپرومائز ہے، پہلے جمعہ پڑھیں گے۔ ایسے لوگ جن کے دل مسجدوں سے معلق ہیں، روزے قیامت وہ بھی عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ اور کیا اچھا جو میں فوکس کر رہا ہوں عرش الہی کے سائے تلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو فوکس فرمایا ہے سورہ نساء میں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کا یہ آپ کو نعمت عطا فرمائیں گے، دوسرا ندخلہم جنات تجری، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت ماوا، 2 چیزیں ملیں گی، عرش کا سایہ بھی ملے گا، دوسری کیا ملے گی؟ جنت بھی ملے گی۔ آگے چلتے ہیں جی، اور پھر اگلی بات فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا 2 دوست جن کی زندگی اور میں دوستی کی ابتدا اور دوستی کی انتہا رب کی ذات کے لیے ہوئی، جدا ہوئے دنیا سے تو بھی اللہ کی خاطر دوستی تھی، اور جب دوست بنے تو بھی کیا تھا؟ اللہ کی۔ رجلان 2 مرد تحابا محبت کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا اجتماع علیہ اسی محبت پر جمع رہتے ہیں، اسی محبت پر جمع رہتے ہیں۔ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، مفادات نہیں ہے، عہدوں کا لالچ نہیں ہے کہ یہ ڈی ایس پی ہے، ایس ایس پی ہے، یہ آئی جی ہے، یہ بزنس مین ہے بہت بڑا، ان عہدوں سے بالا ہو کے محبت صرف اللہ کے لیے ہوگی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی 2 انعام ہیں، ایک سایہ عرش الہی اور دوسرا جنت ماوا، یہ دونوں چیزیں۔ اب آپ ایسا کر لیں کہ تھوڑی دیر کو سر کو جھکا کے نا، یا اپنے دوستوں کی جو فہرست آپ کے سینے میں منقش ہے، جو کندہ ہے، انگریوڈ ہے، اس فہرست میں دیکھیں کہ کس کے ساتھ دوستی اللہ کے لیے ہے اور کس کے ساتھ دوستی دنیاوی مفادات میں، دنیاوی منفعت مفادات۔ کچھ بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، ان کی میں نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن دوستیوں کی بنیاد منفعت اور مفاد اور ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دوستی اللہ، کم از کم مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بزرگ، سارے بہت سے رشتے ہیں، کسی بھی رشتے کو آپ چھان پھٹک کے دیکھیں، اس کی اساس اور بنیاد اللہ اس کا رسول ہوگا، ایسا ہی ہے نا، ایسا
ایسے، بالکل ایسے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ انشاءاللہ میں اور آپ کم از کم اس دوستی کی بنیاد پر اللہ کے عرش کے سائے کے حقدار قرار پا جائیں گے، اس دوستی کی بنیاد پر جو آپ کی میرے ساتھ ہے، جو تعلق آپ کا میرے ساتھ ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے منہ سے بات نکل جائے۔ ابھی رات میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی، میں نے کہا جی آپ کیا ایسا ممکن ہے، ایسا کر لیں؟ کہتے ہیں علامہ صاحب بات ہی کیوں نہیں کریں آپ، گو یہ دوستیاں میری جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا تعلق میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے یہی دوستیاں اور محبتیں ہمیں روز حشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ہمیں اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار قرار دے گے۔ اس لیے علماء سے محبت کیا کریں، اللہ والوں سے محبت کیا کریں۔ نہ میں عالم ہوں نہ میں اللہ والا ہوں، لیکن دین کا طالب علم میں ضرور ہوں۔ اگلی بات تھوڑا مشکل کام ہے جی، یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ ورجل، یہ جو عرش کے سائے تلے جائے گا، پانچواں بندہ، طلبتہ امراتن، کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرے، کوئی عورت اسے اپنی طرف مائل کرے، ذات منصب، وہ بھی بڑے منصب والی خاندانی وجاہت کی حامل عورت ہو، اور فرمایا وہ اس کو مائل کرے بجمالن، جمال اور منصب دونوں کی حامل ہو۔ ایک انسانی فطرت ہے، وہ جب بھی مسخر کرنا چاہتا ہے، اچیو کرنا چاہتا ہے، اگر ادھر کوئی کم تر درجے کی عورت ہے، ادھر دوسری جو اگرچہ وہ حسین ہے، اس کے مد مقابل دوسری عورت جس کا مقام درجہ سٹیٹس بہتر ہے، وہ بندہ رخ اس سٹیٹس والی کی طرف کرے گا کہ اس کے اندر دو خوبیاں، ایک اس کا سٹیٹس، دوسرا اس کا حسن، دونوں آپ کو گھائل اور مائل کریں گے، اور پھر آپ جو ہے تعلی اور تفاخر میں جائیں گے کہ یار میرے پیچھے تو جو بندے بھی لگے ہیں جڑے کسی موڑ کے دیکھتے نہیں تو اپنا اس کو آنر اور ڈگنیٹی سمجھتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امرأۃ، ایسی عورت جو مرد کو مائل کرے اور بے حد حسین بھی ہو اور خاندانی اعتبار سے بھی بہت بہتر ہو اور منصب کے اعتبار سے، اور پھر وہ اس کو اپنی طرف دعوت دے اور وہ کیا کہے، فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے تیرے قریب نہیں آنا، میں نے تیرے قریب نہیں آنا۔ فرمایا جو مرد یہ کہہ کے ہٹ جائے گا، روز قیامت تم ان مردوں کو بھی دیکھو گے، وہ بھی عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کیسے آگے سائے تلے؟ بتائیں گے قادر بھی تھے، وسائل بھی تھے، قدرت بھی تھی، سب کچھ تھا، قریب تھا کہ گناہ سے گزر جاتے، لیکن اللہ کا خوف دل میں آیا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا روز قیامت، فرمایا لا ذل الا ذلہ فی ذلۃ یوم، اس دن وہ اس رب کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب پوری مخلوق خدا سورج کی اس تپش کے اندر اس قدر، حدیث پاک میں آتا پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ، کچھ لوگ ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے پسینے میں اپنے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، فرمایا کچھ اپنی اس کمر تک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا پسینہ کانوں کی لو تک آ جائے گا۔ اس قدر قیامت کا دن خوفناک دن ہے، یہ 50,000 سال پر محیط ہے۔ اس دن جب کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، آپ کو کوئی مائل کرے، کوئی اپنی طرف گناہ کی طرف مائل کرے تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے گناہ کی لذت تھوڑی دیر رہتی ہے لیکن گناہ برقرار رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لذت زائل ہو جاتی ہے، وہ منٹوں پر محیط ہوتی ہے، سیکنڈوں پر محیط ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والا گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ قیامت تک رہتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں رہتا ہے۔ اور آگے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اخفاء، فرمایا ایسا بندہ جو صدقہ اور زکوٰۃ دے، کیا دے؟ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس کے دائیں ہاتھ کو دائیں سے دے رہا ہے تو بایاں بے خبر ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلا، پکڑتا ہے آرام سے پکڑا کے چپ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بایاں بے خبر ہے۔ فرمایا کہ اے ورجل تصدق، صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی آتا ہے، صدقے کے لیے آتا ہے، اخفاء، اتنا خفیہ، اتنا پوشیدہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ لوگ بھی روز قیامت آپ کو اللہ کے عرش کے سائے تلے نظر آئیں گے۔ تو کیا میں اور آپ یہ عہد نہ کر لیں
آج تک جو کسی کو دکھا کے بتا کے دیا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو معاف کر دے۔ آج نے ہم بخاری کی حدیث بھی سن لی اور سنی بھی اپنے استاد سے، سنی بھی ایک معلم سے سنی ہے کہ آج کے بعد یا اللہ جان جائے پر جو دیں گے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ کسی نے کچھ اماؤنٹ بھیجی، میں نے جواباً لکھ دیا کہ اتنی اماؤنٹ ریسیو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ صاحب یہ کیوں لفظ لکھا ہے آپ نے؟ میں نے تو آج تک جو ڈراپ کرنے آتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ لفافے میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے، میں نے تو اس کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آپ نے میسج کر کے، کیونکہ میں وہ ایڈ تھا اس کے اندر، یہ بات اس تک پہنچی اور ان کو اس بات کا بڑا قلق اور دکھ ہوا۔ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم عرش الہی کا سایہ لے کے رہیں گے، دائیں ہاتھ سے دیں گے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے، بالکل خبر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے دیا کیا ہے۔ رسالت امام علی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور بلکہ اس پر بقرہ کی آیت ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ لوگوں اپنے صدقات کو جو ہے وہ دوسروں کو احسان جتلا کے برباد اور خراب نہ کیا کرو۔ اور ہم احسان جتلاتے تو نہیں ہیں، نہیں پتہ نہیں، اب آپ بتائیں گے۔ میں نے تو آیت پڑھ دی کہ 204 نمبر آیت بقرہ کی، لا تبطلوا صدقاتکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات، صدقہ سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور صدقہ سے مراد صدقہ بھی ہے۔ پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تبطلوا، نہ برباد کرو اپنے صدقات کو دوسرے بندے کو اذیت دے کے اور احسان دھر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دے کے اس پہ احسان دھرا، اس کو ریمائنڈر دیا، اس کو یاد کروایا، اس کو زیر بار لائے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تبطلوا اعمالکم، تبدل باطل، اللہ نے باطل کر دوں، بالکل ملیہ میٹ کر دوں گا، نہ تمہاری زکوٰۃ قبول کروں گا نہ تمہارا صدقہ قبول کروں گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 204۔ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو دیا اور کسی کو بتا دیا، مالک اب معاف کر دے، آج کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سگی ماں کو بھی بتا دے کہ کیا دیا، بیوی کو بھی نہیں بتانا، خبردار بیوی کو بھی نہیں بتانا۔ وہ آپ کے راستے یا تو آپ کی ہم نوا بن جائیں گی یا آپ کو روکیں گی، آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گی، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ اچھی بیویاں بھی موجود ہیں جو یاد دلاتی ہیں، یاد کروا دیتی ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں، اگر تم زکوٰۃ اور صدقہ چھپا کے دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے۔ اب بتائیں بہتری کا فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے فیصلہ۔ چلیں آج ہم نے یہ سبق تو سیکھا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم جو ہے کبھی کسی کو ذکر نہیں کریں گے، جو دیں گے پر دے دیا، اس کے بعد دوبارہ نہ یاد کرنا ہے نہ ہم نے اس پر کوئی اور کومنٹس کرنے ہیں۔ میں اگلی بھی بات کوئی دیکھتا ہوں جی آپ سے، یہ ہم عرش کے سائے تلے جو ہے وہ ڈھونڈنے چلے ہیں، یہ عرش کا سایہ۔ اور چلیں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دیں جی، امام بخاری کی حدیث کا نمبر 1413، عدی بن حاتم اس کا راوی، اور فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، قال ما منکم من احد لا سیکلم اللہ لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے براہ راست کلام فرمائے گا، براہ راست کلام فرمائے گا۔ میں نے حدیث کا نمبر بھی میں نے آپ کو دے دیا، اور مسلم اور بخاری کی حدیث۔ صحابہ نے یا رسول اللہ یہ اعزاز کن لوگوں کو ملنے والا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جن کو یہ آنر ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وحی کے، بغیر فرشتے کے، بغیر ترجمان کے کلام فرمائے گا؟ فرمایا اور وہ بندہ جب کھڑا ہوگا حشر میں، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ، دائیں دیکھے گا، مینو فلا یرا الا ما قدما، ادھر سے بھی صدقہ اور زکوٰۃ آ جائے گا۔ فینظر عشام، بائیں دیکھے گا، ادھر سے بھی صدقہ اور زکوٰۃ آئے گا۔ فلا یرا الا ما قدما، آگے دیکھے گا، فینظر بین یدیہ، سامنے دیکھے گا، سامنے سے بھی صدقہ اور زکوٰۃ آ جائے گی۔ فرمایا فلا یرا الا النار تلقا وجہہ، سامنے سے آگ کے لپیٹے آ رہے ہوں گے، لیکن وہ صدقہ ادھر سے بھی زکوٰۃ آئے گی، صدقہ زکوٰۃ ادھر سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا، اس کا راستہ روک دے گا۔ فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے صحابہ کھجور پر ٹکڑا دے دو لیکن جہنم کی آگ سے بچو، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کے مستحق قرار پا جاؤ۔
آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اپنے صدقہ دیجیے، زکوٰۃ ادا فرمائیے، اور کسی کو اور راشن کی بات لائن لگوانی، راشن تقسیم نہیں کرنا، لائن نہیں لگوانی باہر. ٹھیک ہو گیا، تو جواب ہی نہیں دے رہے بات کو. اگلی بات ہے تو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ وہ بندہ جو بیٹھا بیٹھا اچانک جھرجھری بدن میں آتی ہے اور آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، اس کی آنکھ بہہ نکلتی ہے، تو فرمایا وہ بندہ بھی روز قیامت عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. میں نے آپ سے اتنی بات کی ہے، دیکھ لیں آپ، میں نے دو آپ کو اللہ کے انعامات بتائے ہیں. ایک میں نے رب کا انعام جنت ماوا، اور ایک یہ آپ کا عرش الہی کا سایہ. تو کیا اب بھی مشکل پیش آ رہی ہے کہ اب بھی اتنی گفتگو کے بعد بھی آپ لوگ عرش الہی کے سائے سے محروم ہو جائیں؟ تو پھر ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں مراد صاحب. اس سے زیادہ افتخار صاحب، ہم سے زیادہ بدقسمت اور بد نصیب نہیں. راجہ صاحب آج میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ کو عرش الہی کا سایہ کیسے ملنا ہے. آج بھی میری بات کے باوجود آپ لڑکی کو دیکھ کے رخ پھیر کے یہ نہیں کہتے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں سیکھا، دل کو مسجد سے معلق نہیں کیا، دوستوں سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور الگ ہوئے تو اللہ کے لیے ہم ہوئے، اور خرچ کیا دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو پتہ نہ چلنے دیا. آئیے مجھ سے عہد کریں علامہ صاحب، اگر یہ 7 کیٹیگریز آپ نے جو بتائی ہیں، 7 میں نہیں تو کم از کم کسی 1-2 میں تو فال کر ہی جائیں گے، لیکن ہم عرش الہی کا سایہ نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہر قیمت پر اپنے رب سے استغاثہ پیش کر کے، یا اللہ دنیا میں سن کے آئے تھے آپ کی حبیب گرامی کا شاعر کی گرامی، عرش کا سایہ عطا فرما دے، اپنے نبی کے وعدے کو پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا. اور اب کچھ وضاحت بھی کرتا چلا جاتا ہوں جی. ایک بات، وہ میں سید عمر فاروق، میں یہ دیتا ہوں بات تھی، عورت کے حوالے سے بات ہوئی. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات شاب، جب کہ جوانی میں عبادت کرنے والا نوعمر بچے جب یہ فوت ہوتے ہیں، یرفع اللہ عذاب عن المقابر المسلمین 40 عاما للکرامتی، جب یہ نوجوان لڑکے عمر کے جس حصے میں بھی جا کے فوت ہوتے ہیں، لیکن جوانی میں رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال تک پورے قبرستان سے عذاب ہی اٹھا لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام عطا فرماتا ہے. یہ اعزاز و اکرام کہ وہ نوجوان جس قبرستان میں دفن ہو جائے گا، چاہے وہ 60 سال کی عمر میں فوت ہو کے دفن ہو یا 70 سال کی عمر میں، جوانی میں وہ ہٹ گیا، برائی سے دور ہو گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اعزاز و اکرام عطا فرمائے گا کہ اس کے جو ہے وہ اپنا جس جگہ وہ دفن ہوگا 40 سال تک اس قبرستان سے عذاب بھی اٹھا لے گا. میں وہ دیکھتا ہوں جی، جنت کے بہت سے راستے ہیں، جنت کے بہت سے راستے ہیں. ہم نے اللہ کی جنت کو بھی محدود کر دیا. عبداللہ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں جی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد یہ صحاح کی حدیث ہے، عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل چھوٹا، رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے جعفر طیار کی شہادت پر، ان النبی کے ثم آتا ہوں فقال لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، دیکھا تو میری ماں بھی رو رہی تھی، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چوزوں کی طرح بچے تھے، بالکل لفظ چوزے کا استعمال فرمایا ہے کہ ہم چوزوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بچے تھے. رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے تو ہم رو رہے تھے، میری ماں، تو میرے نبی نے فرمایا لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد میرے بھائی جعفر طیار کی شہادت پہ کوئی نہیں روئے گا. فرماتے ہیں آپ اسی وقت فوری طور پر آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا اما محمد نشبیہ امینہ، فرمایا شبیہ امینہ ابی طالب، فرماتے ہیں یہ جو میرا بیٹا ہے نا، میرے چچا کے مشابہ ہے، اما عبداللہ فشبیہ خلقی و خلقی،
یہ میرا بیٹا مجھ سے مشابہ ہے، اور خلق کے اعتبار سے بھی خلق کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فوراً حلاق کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ حلاق کو بلایا۔ حلاق کہتے ہیں باربر کو، حلق کرنے کے لیے حلاق کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد ہماری کٹنگ کروائی۔ کٹنگ کروانے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا یہ دونوں بچوں کی کفالت میں خود کروں گا، دونوں بچوں کی کفالت میں کیا کروں گا؟ خود کروں گا۔ آپ نے ہم دونوں کی کفالت اپنے ذمے لے لی، اور ہماری والدہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود تھیں، اور فرمایا اس کے، اور جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد دونوں صاحبزادوں کی آئی، اس سے پہلے فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا کفیل ہوں اور آخرت میں بھی ان کا کفیل ہوں، دنیا میں بھی کفیل ہوں، آخرت میں کفیل ہوں۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ بن جہش کے والد ماجد غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے بیٹے کی کفالت بھی آپ نے کی، ان کے لیے آپ نے گھر بھی خریدا، کچھ آپ نے زمین بھی لی، اور اس کو جو ہے جو انکم آتی تھی ان کی کفالت میں جو ہے وہ اپنا سلسلہ ان کا پورا ہوتا رہا۔ میں نے دیکھا وصایت کی ذمہ داری میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عثمان بن عفان ہیں، مقداد بن اسود ہیں، ابن مسعود، تمام صحابہ کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے اپنی زیر کفالت یتیم بچوں کو لے رکھا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے میری بات سے کیا کرکس نکالا ہے؟ آپ نے کیا، میں نے بات کی، آپ نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، میں نے صحا کی، آپ نے کیا کرکس نکالا ہے؟ کیا یہ کفالت کی ذمہ داری صحابہ کی اور رسالت امام علیہ السلام کی تھی؟ آپ پر نہیں ہے، آپ پر نہیں ذمہ داری کفالت کی؟ بتائیے تو صحیح۔ آپ پر صرف عمرے کرنا اور حج کرنا اور بڑی بڑی تسبیحات پڑھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ اپنے گرد و نواح کے مدارس میں جائیے، جا کے وہاں یتیم بچوں کو دیکھیے، ان کی کفالت کیجیے، ان کو اپنے ذمے لے جائیے۔ ایک بچہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی پورے یمن فتح کرنے سے بہتر ہے ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی ہے، آپ نے قیامت تک آنے والی پوری نسل کی کفالت کی۔ یہ بات میرے ذہن میں رکھیے گا، میں باتیں آپ سے کہتا ہوں، آپ کس تناظر میں لے کے جاتے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بات میں کہہ جاتا ہوں۔ میں چونکہ ابھی بہت کچھ کہنا تھا، میں نے اب نہیں کہہ پا رہا، کچھ بات کر لیتے ہیں جی۔ یہ اب آپ تھوڑا آپ شامل ہو جائیے گفتگو کے اندر۔ یہ اعتکاف کب بیٹھنا ہے؟ کوئی اندازہ ہے آپ لوگوں کو اعتکاف کب ہم بیٹھیں گے؟ اعتکاف کے بارے میں اتنا عرض کر، کب کی کوئی پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اعتکاف شروع کب سے ہونا ہے؟ منگل کو، ٹھیک ہو گیا۔ روزہ کون سا ہوگا؟ 20واں روزہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور بیٹھنا کب ہے؟ عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو رات آئے گی وہ کیا ہوگی؟ اعتکاف رات۔ لیکن آپ کی طاقت تو غالباً 27ویں ہے میرا خیال ہے۔ نہیں، آپ شرمانے والی کیا بات ہے کہ جی علامہ صاحب ساڑی تو 27 نہیں کی لیلۃ القدر، اسی تو فکس کی تھی ہے، ہم نے تو فکس کر رکھی ہے۔ آپ کی 27ویں ہے۔ یہ تاثراتیں کسی اور کے لیے ہوں گی، 21، 23، 25، 27، 29، یہ تو کسی اور کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو کسی اور کی ہیں، ہماری 27ویں ہے۔ ہماری کیا ہے؟ دیکھو نا، ہم نے اجر و ثواب کے پیمانے تو خود مقرر کرنے ہیں نا جی، ہم بڑے کرتب کار لوگ ہیں۔ آئیے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث کا نمبر 1913، راویہ آپ کی والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگوں نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر تلاش کرنا ہے۔ آج آپ کا کانسیپٹ بدل گیا، یہ ابھی 27ویں والا ہی ہے کہ یہ علامہ صاحب پہلے بھی ہمارا ٹھیک تھا، بس کہیں کہیں آ کے طبیعت جو ہے وہ مائل ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ بہت ہی مصروف ہیں اپنی فیکٹریز کے اندر اور اپنی کاروبار کے اندر، اب دیکھیں نا جو پائلٹ بیچارہ جہاز اڑا رہا ہے، جو لون صاحب جو ٹرین چلا رہا ہے، جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر آن ڈیوٹی ہے، تو وہ کیسے پوری رات عبادت کرے گا؟ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین۔ اب مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر کی ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہے، اس کو پیشنٹس کو دیکھنا ہے، وہ رات بھر پیشنٹ دیکھتا ہے، وہ کہاں رات بھر عبادت کرے گا؟ ممکن نہیں نا۔ پلین لے کے جانا ہے، ٹرین چلانی ہے، بس چلانی ہے، بہت سے ایسے امور ہیں
جن کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، تو کیا آپ دل سے مانتے ہیں کہ میرے نبی رحمت للعالمین ہیں؟ ہاں بالکل ہی، بے شک علامہ صاحب، ہماری تو رگوں میں دوڑنے والا خون کا ایک ایک قطرہ اس ایک بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے نبی کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ آئیے ان کی بات سنیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من صلی المغرب والعشاء فی جماعت، اے صحابہ میں اپنے امتیوں کو پیغام دے رہا ہوں، تم میں سے کوئی بہت ہی مصروف ہو، انس بن مالک راوی ہیں، تو ایسا کرے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز فی جماعت کے ساتھ ادا کر لے، فقد اخذ من اللیلۃ القدر بنصیب وافر، تو میں اللہ کا رسول ضمانت دیتا ہوں کہ اس نے لیلۃ القدر کا وافر حصہ پا لیا، وافر حصہ پا لی۔ اب اس بات کو دل کی تختی پر لوح پر لکھ لیں کہ ہم نے آخری عشرے میں ایٹ ایوری کاسٹ ہم نے نہ مغرب کی نماز چھوڑنی ہے باجماعت، نہ عشاء کی چھوڑنی ہے، نہیں ٹائم جا رہا ہے، مسجد نہیں جا سکے تو جہاں موجود ہیں دو ساتھیوں کو روکیں کہ یار نماز نہ پڑھیں، تیری بڑی مہربانی ہے، اس کو سٹاپ کریں، ہالٹ کریں، روکیں، دو چار ساتھی مل جائیں، آفس میں جماعت کروا لیں، گھر کے اندر جماعت کروا لیں، مارکیٹ کے اندر کروا لیں، اپنے شو روم میں کروا لیں، لیکن آپ نے آخری عشرے میں مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے باجماعت نہیں چھوڑنی، باجماعت آپ نے نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں یہ بات بھی ہوگی، اعتکاف کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں، باتیں تو میری ساری رہ جاتی ہیں۔ چلیں سالت ماولی صاحب نے امام زہری فرماتے ہیں عجبا للمسلمین، یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، عجیب لوگ ہیں یہ، ترک الاعتکاف، انہوں نے اعتکاف کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ والنبی لم یترک منذ دخل المدینہ حتی قبضہ اللہ تعالی، جب مدینہ میں داخل ہوئے اس دن سے لے کے جب تک اللہ نے میرے نبی کی روح کو اپنے پاس نہیں بلا لیا، میرے نبی نے ہر سال اعتکاف فرمایا، ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، بلکہ جو عام وصال تھا، جس سال آپ کا وصال ہوا اس دن آپ کا اعتکاف 10 دن کا نہیں تھا، 20 دن کا تھا۔ 10 دن کا نہیں تھا، کتنے دن کا تھا؟ 20 دن کا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان حجتین و عمرتین، جس کسی نے رمضان میں اعتکاف کر لیا گویا وہ یہ سمجھے کہ اس نے 2 حج بھی کر لیے ہیں اور 2 عمرے بھی کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب چلیں کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو دعا ضرور مانگا کریں، میرے نبی نے مانگی دعا، اور امام جعفر صادق نے فرمایا میرے نبی دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، یا اللہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ بنانا۔ آمین تو کہتے ہیں بھائی، ہاں کہاں گم ہو گئے؟ میں اپنے نبی کی دعا پڑھ رہا ہوں، آمین فرمائیے۔ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، یا اللہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ بنانا۔ آمین کہیں، آمین کہیں۔ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ماہ سیام ہے، جمعۃ المبارک ہے، آمین کہیں کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ بنانا۔ فَإِن جلتا ہوں، اور اگر تو نے اپنی لوح پر ہماری تقدیر میں ہماری موت لکھ دی ہے فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، یا اللہ پھر ہمیں وہ بنانا جو تیری رحمتوں کے سائے میں چل رہا ہو، ہمیں محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں کیا نہ کرنا، ہمیں مرحوم بنانا، اپنا رحمت زدہ بنانا جس پر تیری رحمتوں کی بشار ہو، یا اللہ اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا۔ آمین، اللہم آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، میں بھی چل رہا ہوں جی، ایک دعا اور بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مسائل تو ہیں 5 منٹ، ایک دعا اور کر لیتے ہیں۔ امام بخاری کی دعا ہے اور لکھی امام بخاری نقل کی 6950 نمبر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رات کو یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میں یہ دعا جب نوٹ کر رہا تھا تو میں رسول کریم علیہ السلام سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ اپنی دعا کا آغاز اللہ کی حمد سے فرماتے اللہم لک الحمد، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ انت رب السماوات والارض، تو آسمانوں زمینوں کا، پوری کائنات کا رب ہے۔ لک الحمد، پھر دہرایا کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، جتنی بھی کوئی تعریف کر سکتا ہے
ہر تعریف تیرے لیے. ان انت قیم السماوات والارض، یا اللہ یہ جو کائنات، یہ گلیکسیز، یہ یونیورس جو قائم ہے، جو زمینیں، اسٹارز، پلینٹس یا اللہ جو قائم ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ آسمان و زمین و کائنات کے اندر ہے، لک الحمد، یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، سارا تیرے وجہ سے، تیرے لیے ہی ہے، تو نے انہیں قائم رکھا ہے. انت نور السماوات والارض، یا اللہ تو آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمین کا بھی نور ہے. حمد دیکھیں میرے نبی کی حمد کیسی فرمائی ہے. قولک الحق، یا اللہ آپ کا قول حق ہے، آپ کی بات حق ہے. ووعدک الحق، یا اللہ تیرا وعدہ بھی حق ہے. اگر تو نے وعدہ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا تو تیرا وعدہ حق ہے. ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، تیرا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. لقائک کا حق، یا اللہ تیری ملاقات بھی حق ہے، تیری ملاقات، ہماری تجھ سے ملاقات حق ہے. والجنت حق، یا اللہ تیری جنت بھی حق ہے. والنار حق، ہم تیری جہنم کو بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی حق ہے. والساعۃ حق، اور تیری قائم کردہ قیامت بھی حق ہے. اللہم لک اسلمت، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر دیا، میں نے اپنے سر جھکا دیے. وبک آمنت، یا اللہ میں تیری ذات پر ایمان لے آیا. وعلیک توکلت، یا اللہ میں تجھ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں. وعلیک انبت، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وبک خاصمت، یا اللہ میں تجھ سے ہی عدل و انصاف مانگتا ہوں. وعلیک حاکمت، یا اللہ تو ہی میرا حاکم ہے. فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے. فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے. ما قدمت و ما اخرت، یا اللہ جو میری خطائیں پہلے مجھ سے ہو چکی ہیں یا اللہ وہ بھی ساری معاف فرما دے. ما قدمت و ما اخرت، اور جو آئندہ زندگی میں میں اپنی خطائیں کرنے جا رہا ہوں بشری تقاضوں اور جبلتوں کے سبب، یا اللہ وہ آنے والی بھی ساری معاف فرما دے، وہ پیشگی معاف فرما دے. وَأَسْرَرْتُ، یا اللہ جو میں نے چھپ کے بند کمروں میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کے جو میں نے گناہ کیے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے. وَأَعْلَنْتُ، اور جو میں نے اعلانیہ لوگوں کے سامنے میں نے گناہ کیے یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے. انت الہی، یا اللہ تو میرا الہ ہے، یا اللہ تو ہی تو میرا الہ ہے. لا الہ لی غیرک، یا اللہ تیری ذات کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میرا کوئی معبود نہیں. فرمائیے آمین ثم آمین. تو گویا وہ دعا جو میرے نبی مانگا کرتے تھے آج اس دعا کے اندر ہم بھی شامل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب میں چاہتا ہوں کہ 4-1 منٹ بات اور کر لیتے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ باہر ابھی نہیں آئے. 2 بجے میں چھوڑتا ہوں بالعموم، تو ابھی 2 بجے چھوڑیں گے، 4 منٹ اور بات کر لیتے ہیں. اچھا آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو نابالغ بچوں کو آپ زیورات دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہیبا کر، بہت سے لوگ ہیبا کر دیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر بچوں کے نام ہیبا کر دیں تو زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن میں تحسین کرتا ہوں اور آفرین ہے آپ لوگوں کی. کتنی آفرین ہے. میرے پاس ہے 22-23 تولے سونا ہے، میری چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں بھی ہیں اور بچہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کتنے کا سونا ہوگا عمران صاحب؟ 20 تولے سونا کتنے کا ہوگا؟ کروڑ کا بجٹ، 1 کروڑ کا بجٹ. دیکھیں سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بچ جائے گی. میں نے جھٹ پٹ سے وہ سونا کہہ دیا کہ میں نے بچیوں کو ہیبا کر دیا ہے. کس کو کر دیا ہے؟ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بچ گئی، اللہ کی زکوٰۃ سے بچ گئے، اللہ کے جو عرش کے سائے تلے جانا تھا اس سے بھی بچ گئے، اور ہر چیز سے بچ کے ہم سرخرو ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، بس جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ کل ٹیلی فون پہ کہا کہ علامہ صاحب وہ شادی کرنی ہے اور اس کے لیے پیسے رکھے ہیں، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا. اب شادی زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، یہ پتہ نہیں بیٹھیں یا نہیں بیٹھے باہر. تو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، کیا کرنا چاہیے آپ رائے دیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دے دینی چاہیے. نہیں تو جو میں اوور ہیڈ ایکسپینسیز ہے کرنٹ منتھ کے ہو تو میں مائنس کر رہا ہوں، تو بس فرق اتنا ہے کہ 15-20 دن آگے جا رہے ہیں تو وہ مائنس نہ کر لوں. تو شادی کرنی ہے، شادی بھی پھر کیسی کرنی ہے؟ آپ کو پتہ آپ کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ شادیاں دیکھی نہیں؟ شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جوان اولاد
انہوں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کہتے بیٹے کی شادی کرنی ہے، رقم رکھی ہے، شادی بھی ڈیسائیڈڈ ہے، آفٹر عید شادی بھی ڈیسائیڈڈ ہے، زکوٰۃ کا وقت بھی آ گیا ہے، لیکن شادی پہ جو انہوں نے رقم بتائی وہ ایک ہیوی اماؤنٹ تھی۔ بیٹے کی شادی کرنا آپ پر فرض ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ اچھا، سارے اپنے بچوں سے ڈر کے بیٹھے ہیں، بچوں سے ڈر کے بیٹھے، ہاں نہیں کر رہے کہ کہاں تو بچوں نے کہنا کہ یہ کیا، کہ وہاں کیا کیا کہتے، اماں کو بتائیں کہ اماں یہ وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ جی علامہ صاحب بالکل بیٹے کی شادی فرض نہیں ہے۔ بیٹے کی شادی فرض ہے آپ کا؟ نہیں، بالکل کوئی فرض نہیں۔ بالغ لڑکوں کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، وہ خود مکلف ہیں۔ اگر آپ ان کی شادی کرتے ہیں تو آپ جیسا عظیم اور محسن باپ کوئی نہیں، آپ جیسا عظیم باپ کوئی نہیں، آپ جیسا محسن باپ کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو دھو کے یہ اولاد پیتی رہے تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ آپ پر ان کی شادیاں فرض نہیں ہیں، یہ بالغ ہیں، عاقل ہے، کمائیں، خود جمع کریں اور خود اپنی شادیاں کریں۔ ہمیں شریعت نے مکلف قرار نہیں دیا، اور اگر ہم ان کی شادیاں کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے مطیع اور فرما بردار بن کے رہیں اور اللہ کے غضب اور قہر سے ڈریں کہ ہم ان کے محسن بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، ہم نے ان پر احسان عظیم کیا، ہم نے 50 لاکھ کروڑ لگا کے خود کمایا، خون پسینے کی کمائی کما کے دلہنیں ان کو لا کے دیں، ولیمے ان کے ہوئے، قربانیاں ہم نے دیں، ہم جیسا عظیم اور محسن باپ کوئی نہیں۔ اتفاق نہیں کریں گے؟ لگتا ہے عمران سے اتفاق نہیں کیا میری بات سے۔ میں نے تو شرعی مسئلہ بتایا ہے، اب شریعت میں اتفاق تو کر لیں، لیکن اگر بیٹی ہے، اگر بیٹی ہے دین یو آر ریسپانسبل، وی آر ریسپانسبل۔ بیٹی کی شادی ہم کریں گے، بیٹے کی شادی ہم کریں گے، جو اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اس رزق سے جتنا ہم کشادہ قلبی سے بیٹی پر خرچ کر سکیں گے کریں گے، بیٹوں پر بھی کریں گے، لیکن فرض سمجھ کے نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ کا وقت آئے گا، بیٹے کی شادی کو پریفرنس اینڈ پریورٹی شوڈ ناٹ بی گیون ٹو ہم، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم زکوٰۃ کو پریفرنس دیں گے۔ پہلے اپنی قبر بچائیں گے، پہلے اپنی آخرت بچائیں گے، اس کے بعد پھر بیٹے کی طرف آئیں گے، اس سے پہلے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اور اس پر بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے بس کرتے ہیں، بہت باتیں ہو گئی ہیں، آئیے اب سنتیں ادا کرتے ہیں۔ تو زبان میری رکنی نہیں چلتی رہے گی۔